ایک ایسی تاریخی داستان کا تجزیہ جہاں ایک جنگجو کے محض نام نے، جی ہاں صرف نام نے، برسوں بعد میدان کربلا میں ایک پوری فوج کے دلوں میں ہیبت طاری کر دی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس جنگجو نے اس مخصوص جنگ میں باقاعدہ حصہ بھی نہیں لیا تھا۔ یہ واقعہ اپنے اندر ایک ایسا تجسس سموئے ہوئے ہے جو تاریخ کے اوراق پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کوئی جنگجو میدان میں اترے بغیر ہیبت کیسے طاری کر سکتا ہے؟ آخر ایسا کیا تھا کہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا تو مخالفین کی تلواریں بھاری اور دل ہلکے ہو جاتے؟ وہ کون سا خوف تھا جس نے یزیدی فوج کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ انہیں کربلا میں لڑنے کی باقاعدہ اجازت تک نہیں ملی تھی؟ خیر، اس بنیادی سوال کا جواب ایک بہت قدیم تاریخی میدان میں چھپا ہے۔ 37 ہجری جنگ صفین کا میدان۔ اس خوف کی اصل وجہ جاننے کے لیے ہمیں کربلا سے کئی دہائیاں پیچھے جانا ہوگا، جہاں اس دہشت اور جلال کی پہلی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 1,00,000 سے زیادہ، یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، تاریخی حوالوں کے مطابق اس میدان میں معاویہ کی شامی فوج کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ کچھ روایات بتاتی ہیں کہ یہ 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور کچھ کے نزدیک تو یہ تعداد 2,00,000 سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ مطلب جہاں تک نظر جائے بس ایک انتہائی وسیع اور خوفناک لشکر ہی لشکر۔ اب یہاں ایک بہت زبردست تضاد دیکھیں۔ ایک طرف حد نگاہ تک پھیلی ہوئی یہ بہت بڑی شامی فوج ہے، اور دوسری طرف امام علی کا انتہائی پرسکون انداز۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر وہ گھبرانے کے بجائے مسکراتے ہیں، اور محض اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ ان لاکھوں کے مقابلے میں کون جائے گا۔ یہ لمحہ انتہائی فیصلہ کن اور تجسس سے بھرپور ہے۔ بیٹوں کی گزارشات جعفر، اون اور عباس۔ جیسے امام علی کا یہ سوال فضا میں گونجتا ہے، ان کے بیٹے یکے بعد دیگرے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جعفر بن علی ادب سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ان لاکھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مخصوص تیاری مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام علی کا گھوڑا، ان کی تلوار اور 1500 سپاہیوں کا لشکر چاہیے۔ امام علی ان کی ہمت کو سراہتے ہیں، لیکن انتہائی شفقت سے انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت اون بن علی پورے جوش و جذبے کے ساتھ آگے آتے ہیں۔ ان کی گزارش بھی کچھ ملتی جلتی تھی۔ انہیں 1000 سپاہیوں کا لشکر چاہیے تھا، امام علی کی تلوار اور ان کی باقاعدہ اجازت۔ امام علی ان کی جرت پر بھی فخر کا اظہار کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ ابھی منشا خداوندی کچھ اور ہے۔ اور بس یہیں پر کہانی میں ایک انتہائی ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ ایک تیسرے بیٹے یعنی حضرت عباس بالکل خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ پچھلی تمام روایات کو جیسے توڑ دیتے ہیں۔ اصل میں انہیں نہ کوئی لشکر چاہیے تھا، نہ تلوار اور نہ ہی گھوڑا۔ وہ محض سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں اور صرف میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس سادگی میں یقین مانیے ایک بے پناہ جلال چھپا تھا۔ علی کی نیابت، اختیار کی منتقلی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے خیمے کے اندر کا یہ منظر انتہائی خاموش لیکن بے پناہ طاقتور ہے۔ یہ محض ایک باپ اور بیٹے کا مکالمہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی منتقلی کا تاریخی لمحہ تھا۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ امام علی اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کے سر پر اپنا امامہ سجاتے ہیں، اپنے کاندھوں کی چادر ان پر ڈالتے ہیں اور پھر خود انہیں گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ بالکل ایسا تھا جیسے خود امام علی کی جوانی لوٹ آئی ہو۔ حتمی مقابلہ، ایک نوجوان جنگجو اور عظیم الجثہ پہلوان۔ میدان کے منظر میں حضرت عباس تن تنہا اس لاکھوں کے لشکر کے سامنے آتے ہیں اور للکارتے ہیں۔ اس نوجوان جنگجو کی ہیبت دیکھ کر دشمن کی صفوں میں خسپس پھسپڑ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں، علی کا بیٹا ہے۔ اور پھر ایک مشہور شامی پہلوان مقابلے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کا غرور اور تکبر دیکھیے۔ وہ للکار کر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا نام سن کر ہی عرب کی مائیں بچوں کو سلاتی ہیں، اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس نوجوان جنگجو کو اپنی ہیبتناک پہچان سے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جواب میں حضرت عباس کا ایک انتہائی مختصر اور پرسکون جملہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میں علی کا بیٹا ہوں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صرف یہ سنتے ہی اس مغرور پہلوان کا چہرہ اتر گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا، لیکن صرف لوگوں کی شرم اور اپنی ساکھ بچانے کی خاطر میدان میں رکا رہا۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلوان اپنی پوری طاقت سے یکے بعد دیگرے 2 وار کرتا ہے، لیکن حضرت عباس انتہائی مہارت سے پہلا وار عبور کرتے ہیں، دوسرا روکتے ہیں، اور پھر پلک جھپکتے میں اس عظیم الجثہ پہلوان کو پکڑ کر زمین پر دے مارتے ہیں۔ یہ پھرتی اور طاقت انسان کی عقل کو دنگ کر دینے والی تھی۔
اس مغلوب پہلوان کے سینے پر پاؤں رکھ کر حضرت عباس ایک تاریخی جملہ ادا کرتے ہیں: ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب علی ہیں۔ دراصل یہ محض ایک فتح نہیں تھی، بلکہ علی کے خون کی اس متفقہ طاقت کا بے مثال اعلان تھا جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اس جنگجو کے غیر معمولی اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس ذلیل ہونے والے پہلوان کو اٹھنے اور اپنا آخری زور لگانے کا ایک اور موقع دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ نفسیاتی برتری کی ایسی انتہا تھی جس نے دشمنوں کے حوصلے مکمل طور پر پست کر دیے۔ پہلوان اپنی بچی کچی تمام طاقت اکٹھی کر کے پوری قوت سے آخری وار کرتا ہے، اور تب نہایت آستگی اور سکون سے حضرت عباس اپنی تلوار نکالتے ہیں اور محض ایک ہی فیصلہ کن وار میں اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پورے میدان جنگ میں ایک گہری اور دم بخود کر دینے والی خاموشی چھا گئی۔ ایمان کی میراث، صفین کی گونج۔ اب ہم اس تجزیے کے آغاز میں پوچھے گئے سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس ایک شاندار مقابلے کا اثر کیا ہوا؟ اس ایک واقعے نے لاکھوں کی فوج میں وہ خلبلی مچائی کہ وہ پسپائی اختیار کرنے لگے۔ لشکر میں یہ آوازیں گونجنے لگیں کہ اگر ایک حملہ ایسا ہے تو پوری جنگ کیا ہوگی۔ بالکل یہی وہ نفسیاتی خوف تھا، وہ بیج تھا جو دشمنوں کے ذہنوں میں بویا گیا اور برسوں بعد کربلا تک پہنچا۔ دشمن جانتا تھا کہ اگر یہ جنگجو میدان میں اتر آیا تو تلواریں نہیں، حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ اس تمام تاریخی ماخذ سے جو بنیادی پیغام اور نچوڑ نکلتا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت عباس کی اس دہشت اور طاقت کا اصل سرچشمہ محض ان کی جسمانی قوت نہیں تھی، بلکہ ان کا اٹل ایمان، ان کا عظیم نصب العین اور ان کا شاندار ورثہ تھا۔ ان کی اصل طاقت دراصل ان کے یقین میں پوشیدہ تھی۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس تجزیے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر حقیقی طاقت بازوؤں یا تلوار میں نہیں بلکہ کردار اور ایمان میں ہے تو بحیثیت انسان ہم اپنے پیچھے کیسی میراث چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہماری پہچان بھی ایسی ہے جو وقت کے سقاط پر نقش ہو سکے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس تاریخی واقعے کو